السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک لڑکی ایک لڑکے سے سوال کرنے لگی اور میرے خیال کے مطابق ان کی فلسطین کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی، لیکن لڑکے کے سر پہ ٹوپی تھی اور چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، تو اس کے دل نے چاہا، اور تھا بھی پٹھان بھائی، تو اس پٹھانوں کی ماشاءاللہ غیرت کو بھی سلام، کہ اس نے چاہا کہ میں اپنی اس بہن کو دوپٹہ دے دوں، کیونکہ اس کو مسلمانوں کی اتنی فکر تو لگی ہوئی ہے لیکن اپنے وجود کی فکر نہیں ہے۔ تو اس لڑکے نے اپنی چادر اتار کے اس لڑکی کے سر پہ رکھنا کی کوشش کی، تو آگے سے وہ لڑکی غضبناک ہو گئی، غصے ہو گئی اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ تمہارا دین اسی دوپٹے سے شروع ہوتا ہے اور اسی دوپٹے پہ ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں تمہیں ہماری پڑی ہوئی ہے تم اپنا سنبھالو، کبھی کہتی ہے کہ تم نے یہ اوپر میرا چادر ڈالی ہے، یہ تمہارے اوپر ہریسمنٹ کا ایک پرچہ اور ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے جو تم نے کی ہے۔ تو لڑکا ماشاءاللہ دلیر تھا، ہمت والا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ پولیس کو بلوانا چاہتی ہیں تو بلوائیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں کہ میں نے آپ کو اپنی ایک بہن سمجھ کے آپ کو دوپٹہ دیا کہ آپ کا سر ننگا ہے اور آپ کا وجود بھی آدھی طرح ننگا ہے، تو ایسے بازار میں پھر رہی ہے، تیری عزت کی ہمیں ہے، اگر ہمیں فلسطین کی بہنوں بھائیوں کی بھی ہے لیکن آپ کے اپنے پاکستان کی بہنوں بھائیوں کی بھی اس چیز کی ہم قدر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی بہت برے طریقے سے اس عورت نے اس کا مذاق اڑایا اور پھر اس پر یعنی غصہ نکالا۔ تو دوستو بھائیو، اصل اس میں دو پہلو ہیں، ایک مثبت ہے اور منفی ہے۔ جو بے حیائی معاشرے کو جو لوگ فالو کرتے ہیں، بے حیا معاشرہ، وہ تو اس عورت کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میں تو اپنے بھائی پٹھان کو فالو کروں گا، کیونکہ اس کی ٹوپی بھی تھی، پگڑی بھی تھی۔ تو یار ان دو باتوں کو چھوڑیں، میں بھی مولوی ہوں اور آپ وہ بھی ایک قسم کا عام اسٹوڈنٹ لڑکا تھا، مولوی شکل بنائی ہوئی تھی ماشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، تو میں تو ایک قرآن حدیث کی طرف دیکھوں گا کہ اس میں کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہماری بیٹیوں سے، ان بہنوں سے تو لاکھوں کروڑوں درجہ ہماری مائیں، ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ان کو بھی حکم کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول کی بیویوں خیال کرنا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جب کسی سے تم بات کرنے لگو یا اسی طریقے سے کسی سے کوئی چیز مانگو دیو تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے۔ تو یہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ تو وہاں اس ایک لڑکے نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ یہاں پر دھرتی اللہ کی تو نظام بھی اللہ کا، تو اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے قانون ضابطہ بنا دیا، تو کسی عورت کو یہ جرت نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ جی تمہارا دین دوپٹے سے شروع ہوتا ہے اور دوپٹے پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایسی باتیں کرنا فضول ہے، غلط باتیں کر رہی تھی، وہ جاہل عورت تھی، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ دین اسلام نے اور قرآن میں، اگر وہ مسلمان تھی تو اس کو اس طریقے سے کوئی کسی قسم کا بکواس اور بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو یہ حکم کیا۔ اور اس کے بعد دوستو بھائیو، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مثال عجیب ایک قائم کر دی، وہ یہ تھی کہ غالباً حاتم طئی کی بیٹی تھی اور وہ ایک جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں میں آ گئی، اور صحابہ اکرام نے بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی پاکیزہ چادر اسے دے دی، نبوت کی پاکیزہ چادر دے دی، میرے نبی کی سنت۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس پٹھان بھائی نے، اس پٹھان نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اعلیٰ قسم کی دنیا کے سارے کپڑے مل جائیں اور بڑی بڑی شخصیات کے وجود سے ٹچ کپڑے مل جائیں، لیکن میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس میں عطر سے جو چادر لگی ہوئی ہے، تمام قیامت تک آنے والے کپڑوں سے افضل اور بہتر ہے۔ پر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر اور مشرک اور بے دین عورت کو اپنا دوپٹہ دے دیا۔ تو یہ نبی کی سنت ہے، تو بیٹیوں کو اپنے سروں پہ دوپٹہ کرنا چاہیے اور حجاب میں رہنا چاہیے، اپنے انٹرویو کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، کیونکہ مرد ان کاموں کے لیے کافی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ بے حیائی کو فالو کرتا ہے اور اسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو حضرات ہماری اس بات کے ساتھ متفق ہیں، لازمی ہمیں بتائیں
کہ ہم نے یہ بات اس پٹھان بھائی کے حق میں کیسے کی، کیونکہ آپ بھی اگر حق کے اور دین کے اسلام کے قریب ہیں تو لازم آپ اس نوجوان پٹھان کو لازم سپورٹ کریں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو عزت اور حیا عطا فرمائے، اور یہ جو آج ہمارا معاشرہ بالکل خراب ہو چکا ہے، بے حیائی کے دہانے کے قریب جیسے جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے، تو اس کو کون سنبھالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کھڑے کرتے ہیں جن کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ لازمی لوگ کہتے ہیں مولویوں کو مسئلہ ہے، یہ قرآن ہم نہیں مانتے، ہمارے خیال میں نہیں آتا، ہمارا تصور میں نہیں، ہمارا مائنڈ نہیں مانتا، یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی دین اور اچھائی بات کو فالو کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ جو کوئی پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی شریعت کے ساتھ محبت رکھے گا، اللہ اس کو کل قیامت کے دن سرخرو فرمائے گا۔ جو بے حیائی اور یعنی فحاشی کو فالو کرے گا، پھر اس کا بھی انہی لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو لہٰذا میں اس پٹھان بھائی کو سلام کہتا ہوں، آپ کی جرت کو، آپ کی ہمت کو، کہ آپ نے بات صحیح اور حق کی کر دی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو، چاہے یونیورسٹیوں کے ہوں، کالجوں کے ہوں، جس کیٹیگری سے بھی تعلق رکھنے والا ہوں، اللہ ان کو ایسی حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔